اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا ہر حکم اپنے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے دین میں بغیر سوچے سمجھے پورے داخل ہو جانے کا حکم ہے۔ دوستو، اسلام میں سور کے گوشت کو حرام قرار دینا نماز اور وضو کے طبی فوائد اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسلام نے جانور کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کاٹے گئے جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، پچھلے کچھ ادوار سے جانوروں کے سر کو جھٹکے کے ساتھ علیحدہ کر کے کاٹے جانے کا عمل مغربی ممالک اور یہاں تک کہ بھارت میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ اب سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی طریقے سے ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستو، حلال طریقے سے کاٹے گئے جانور کا سر تکبیر پڑھنے کے بعد مکمل جدا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پر چھری چلا کر شہ رگ تک کاٹا جاتا ہے اور پھر اس کا سانس نکلنے تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں جانور کا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم سے سارا خون اس کی گردن کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسرے طریقے سے جب جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج مکمل طور پر نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش کے لیے خون ایک بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان ایسے گوشت کو کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں اکثر جانوروں کو ذبح کرنے کی مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے سائنسدان مچھلی کی مثال کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کو بھی تو بغیر ذبح کیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر باقی جانور کیوں نہیں؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز بہترین انداز میں بنائی ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں اس کا گوشت خالص اور حلال ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور جس دوران مچھلی کے گوشت کو بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو گوشت سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اور استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں۔ جس ٹاپک سے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس ملیں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔